تو احمد اویس صاحب وہ جو لائنیں یہ جن کی طرف ان کا اشارہ تھا جویل لطیف صاحب کا، وہ پیج 7 ہے اس آرڈر کا کہ if a judge has unconsciously followed an incorrect view of the law, he has by conscious application of mind the freedom to adopt the correct view of the law subsequently. تو یہ اس میں چیف جسٹس صاحب نے یہ اپنے ہی بارے میں کہا ہے کہ پہلے شاید ان کا جو فیصلہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، اب انہوں نے اپنے موقف پہ نظر ثانی کر لیا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، جب جوڈیشری کوئی فیصلہ جج صاحبان جو ہیں یا جج صاحب کو کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ لیگل پراپوزیشن جو ہے اس کو بنانے کے لیے کیا چیز درکار ہوتی ہے جی. اس کا بیس کیا ہوتا ہے؟ اس کا بیس ہوتا ہے سرکمسٹانسز، پیکیولر سرکمسٹانسز اینڈ دی کنڈیشنز which lead to a legal proposition کہ اس کا حل نکالا جائے. جناب یہ حالات پیدا ہوئے ہوئے، اب یہ حالات جو ہیں یہ ہر کیس کے مختلف ہوتے ہیں. جو پہلے جہاں پہ جج صاحب نے اپنی ایک اوپینین دی ہوئی ہے وہ کیس بالکل اس سے مختلف ہے. یہ پراپوزیشن پہلی دفعہ سامنے آئی ہے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں. یہ پراپوزیشن پہلی دفعہ سامنے آئی ہے کہ آپ ڈسٹنگوش کرنا پڑ رہا ہے کہ پارٹی کہ پارلیمانی پارٹی کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں، اور پارٹی لیڈر کون ہوگا اور اس کے اختیارات اور جو ہیں وہ کیا ہوں گے. یہ اس پراپوزیشن پہلی دفعہ آئی ہے سامنے. لہٰذا جو پہلے انہوں نے اگر جو جہاں پہ اپنی رائے دی ہوئی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ پراپوزیشن میں ہے. تو جب آپ ایک پراپوزیشن کو سامنے رکھتے ہیں اس کے سرکمسٹانسز کچھ اور ہوتے ہیں تو اس کی ملٹی ڈائمینشنل پکچر آپ کے سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو اس اینگل سے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ان سرکمسٹانسز اور ان کنڈیشن کو سیٹسفائی کر سکیں. تو اصل میں یہ بات ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے انہوں نے یہ ایک اپولوجیٹک رویہ بھی رکھا اور ساتھ یہ بھی اس کو بیان بھی کیا انہوں نے. اچھا، اب میں نے اپنی آرگومنٹ میں بھی بلکہ یہ بات ٹھیک. اب جویل لطیف صاحب، یہ جو بلاول صاحب نے بات کی ہے کہ ایک رات کی نیوٹرلٹی سے 70 سال کے جرائم معاف نہیں ہو سکتے، آپ کو بھی یاد آئی فلم دلہن ایک رات کی؟ میں نے دیکھی ہے. دیکھی ہے آپ نے؟ اب میں اگر اجازت دے دیں تو جو بات ابھی آپ کر رہے تھے میں اس کو مکمل کرنا جی کریں. گزارش یہ ہے کہ محترم جج صاحب چیف جسٹس صاحب نے اسی کیس کو سنتے ہوئے ایک موقع پہ یہ فرمایا، یہ آرڈر کا حصہ نہیں ہے ویسے کورٹ میں فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں دلائل سنتے ذہن تبدیل بھی ہو سکتا ہے. ان کا کہنا یہی تھا کہ پہلے کچھ مائنڈ اور ہو، دوسرے وکیل کو سنتے مائنڈ چینج ہو سکتا ہے یا فیصلہ چینج کا آپ کر سکتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی جماعت کا آئین چینج کر سکتے ہیں دلائل سنتے ہوئے؟ آپ نہیں، وہ تو وہی رہنا ہے. آپ اپنے فیصلے کو چینج کر سکتے ہیں، کسی جماعت کے آئین کو تو چینج نہیں کر سکتے. اسی طرح میں گزارش کروں گا کہ اگر آئین کی تشریح کرتے ہوئے کسی جگہ غلطی ہوئی ہے تو اس کا نقصان کس کو ہوا، اور کہ آپ غلطی کی اصلاح کر رہے ہیں، درستگی کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوا. ایک چیز. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب وہ اپنی غلطی کا احساس یا اس کو تلافی کر رہے تھے، درست کر رہے تھے، تو بھائی 197 جو ووٹ تھے حمزہ شہباز شریف کو پڑے، پھر ان کو کہا جاتا کہ وہ نمبر اس کو کاؤنٹ ہو گئے مگر ڈی سیٹ کر دیے گئے، دوسرے الیکشن کی ضرورت ہی نہیں رہی.